الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحابه الصفات. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا. یہ امت کس لفظ کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں. یہ امت ہے بمقابلہ نبوت. ایک نبوت ہے اور نبوت پر جو جماعت بنتی ہے وہ امت ہے. ہم جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ کو دنیا میں بنی نوع انسان کا آخری پیشوا اور آخری رہنما مانتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت بنائی اس کا نام ہے آپ کی امت کو نبوت اور امت سازہ چلتی ہے. جس طرح ہم یہ کہتے ہیں ختم نبوت کہ حضور کے پاس کوئی نبوت نہیں، تو اس کا رزلٹ آٹومیٹک رزلٹ جو ہے نا وہ یہ ماننا ہے کہ اس امت کے بعد اور کوئی امت نہیں، کیونکہ امتیں تبھی بنتی ہیں جب نبوتیں بدلتی ہیں. پہلے نبوتوں پر نبوتیں آتی رہیں، کبھی کوئی پیغمبر، اس کے بعد پھر اور آگے، ان کے بعد اور آگے، تو نبوتیں بدلتی رہیں. اس کا رزلٹ کیا کہ امتیں بھی بدلتی رہیں. تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب کوئی امت نہیں کہ یا کوئی نبوت نہیں تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ اب اور کوئی امت نہیں. تو دونوں چیزیں ساتھ چلیں گی، نبوت اور امت. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ نبوت اور امت یہ دو مقابلے کے لفظ ہیں، جب نبوت اس کے بعد کوئی نہیں تو اس کے بعد امت بھی کوئی نہیں، تو اس کا معنی کیا ہے کہ آپ کے بعد امت کوئی نہیں؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ امت جو ہے یہ قیامت تک چلے گی. کیوں؟ جب اس کے بعد کوئی اور امت نہیں تو پھر اسے قیامت تک چل رہا ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں کوئی امت ہی نہ ہو. تو نبوت تو ہو حضور کی نبوت جاری ہے، ساری ہے، نبوت باقیہ ہے. نبوت تو ہو اور امت کوئی نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے نہ. جب حضور کی نبوت قیامت تک ہے تو اگلا فکر خود بول دیں. جب حضور کی نبوت قیامت تک ہے تو اگلا فکر کیا ہے؟ تو حضور کی امت بھی قیامت تک ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا آخر الانبیاء کہ میں آخری پیغمبر ہوں، وانتم آخر الامم اور تم آخری امت ہو. تو نبوت اور امت دونوں سلسلے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو ختم نبوت کے قائلین، ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے وہی ہو سکتے ہیں کہ جو ایک امت پر بھی ایمان رکھے کہ ایک امت ہے، اور جو امت کو تو نہ مانے اور کہیں کہ ہم ختم نبوت مانتے ہیں، بے معنی بات ہے. تو امت کو ماننا کہ حضور کی امت ہے اور یہ امت قیامت تک رہے گی. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جو ہیں
وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امت جو ہے وہ بھٹک چکی ہے، جا چکی ہے، ہمیں امت کی پرواہ نہیں۔ نئے نئے مفکر، نئے نئے دینی رہنما اور نئے نئے لیڈر اپنے یہ کہتے ہیں کہ مسلمان اب اس دین پر نہیں رہے جو کتاب و سنت کا تھا، ساری امت بھٹک چکی ہے، ساری امت بھٹک چکی ہے۔ تو جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امت نہیں رہی، ان کا ختم نبوت پر ایمان ہو سکتا ہے؟ نہ، ختم نبوت پر ایمان تبھی ہوگا کہ امت پر بھی ایمان ہو۔ کیوں؟ نبوت امت ساتھ ساتھ چلتے ہیں، نبوتیں بدلتی رہیں، امتیں بھی بدلتی رہیں۔ یا ایسی نبوت آئی جو غیر متزلزل ہے، جس کے بعد اور نبوت نہیں، تو پھر امت بھی ایسی ہے کہ آخر تک یہ رہے گی۔ اب امت کو امت نہ ماننا اور پھر کہنا کہ ہم ختم نبوت کا اقرار کرتے ہیں، جس طرح آج کل آزاد لوگ، نئے نئے مفکر، نئے نئے لیڈر اپنی خیالات کی ترجمانی کرتے ہوئے اکثر سنے گئے کہ جی حضور کی امت وہ بھٹک چکی ہے۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت میں کتنے ہی گمراہ فرقے کیوں نہ ہو جائیں، لیکن لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین الحق لا یضر من خالفہم، اس امت کا ایک طبقہ حق پر قائم رہے گا قیامت تک۔ لا یضر من خالفہم، جو لوگ ان کی مخالفت کریں وہ ان کو مٹا نہیں سکیں گے، خدا نے اس امت کو باقی رکھنا ہے۔ آج مسلمانوں کو ختم نبوت کا اقرار کرتے ہوئے ان لوگوں کی ضرورت ہے جو کہیں ہم امت کا وجود مانتے ہیں اور ہم بھی اس امت میں سے ایک ہیں۔ ہم نبوت امت کا وجود مانتے ہیں، تو کیا ماننا پڑے گا؟ جب آپ بھی کہیں کہ آپ امت کا وجود مانتے ہیں تو آپ کو ماننا کیا پڑے گا؟ پہلے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اس امت کی ابتدا ہوئی صحابہ کرام سے، ہم صحابہ کو مانتے ہیں۔ تو جو شخص اتنا نہ کہہ سکے ہم صحابہ کو مانتے ہیں، وہ آگے امت کے چلنے کا اقرار کر سکے گا؟ امت کا پہلا طبقہ جو ہے اس کا نام ہے صحابہ کرام، تو جو کہیں انہی کو ہم نہیں مانتے۔ اور صحابہ کرام میں حصے ہی وہ لوگ تھے جو حضور کے اپنے خاندان کے تھے، بنو ہاشم، اہل بیت، آپ کے رشتہ دار، حضرت عباس، حضرت علی، حضرت فاطمہ، یہ سارے کے سارے اسی میں ممتاز ہیں کہ یہ رشتہ دار تو تھے، اہل بیت تو تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ صحابہ میں سے تھے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم امت کو مانتے ہیں تو ہمارا جو ہے یہ فرسٹ ایڈمیشن یہ ہوگا کہ ہم صحابہ کو، اہل بیت کو مانتے ہیں۔ یہ امت چلی آگے، تو جو صحابہ کے شاگرد ہیں ان کو کہا گیا تابعین، کہ یہ امت کو آگے لے کر چلنے والے، تابعین کا معنی فالوورز، فالو کرنے والے، کہ جو اسلام حضور سے چلا تھا، جس کو صحابہ نے سنبھالا تھا، اس کو آگے لے کر جو چلنے والے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ تابعین، فالوورز۔ تو ختم نبوت پر ایمان انہی کا ہو سکتا ہے جو صحابہ کے ساتھ پھر آگے فالوورز کو بھی مانے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان فالوورز کے بعد آگے جو تیسرا طبقہ ہے وہ تبع تابعین، وہاں تک سچ غالب رہے گا، جھوٹ کی کوئی آواز بھی ہو وہ دب جائے گی، سچ غالب رہے گا۔ خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا ہے، پھر اگلوں کا، پھر اگلوں کا، اس کے بعد پھر جھوٹ پھیل جائے گا۔ تو آگے یہ نہیں کہ امت ختم ہو جائے گی، نا، جھوٹ پھیل جائے گا، لیکن سچ کی روشنی جو ہے وہ پھر بھی تابع ہوگی، سچ چمکے گا، اور اس طرح چمکے گا جس طرح جنگل میں جگنو بھی چمکے تو وہ روشنی دیتا ہے، اندھیرا نہیں دیتا۔ رات کی تاریکی ہو
जंगल का समा हो, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो, लेकिन अंधेरे में भी जब जुगनू चमकता है तो दूर से पता चल जाता है कि इतनी रोशनी उभरी है। तो फरमाया कि कितना ही दीन में लोग गलत बयानियां क्यों ना करें, लेकिन हक की शमा रोशन रहेगी और क़यामत तक जो है ये परवाना आपके सामने अपनी ज़ियाबारी करता रहेगा। तो हम मुसलमानों का ईमान है कि हम ख़त्म नबूवत के कायल तभी हैं कि माने कि जहाँ नबूवत ख़त्म है और नबी नहीं, यही एक नबी है। तो साथ साथ ये अकीदा रखें कि उम्मत भी यही एक है, आगे और कोई उम्मत नहीं। अब हम इस तरफ आते ज़रा तवज्जो कीजिए। यहाँ जो लोग आए हैं, यानी यूरोप में या इंग्लैंड में या इन मगरबी ममालिक में दूसरी कौमें, उनको इतना भी शऊर नहीं, पता नहीं कि हमारा और गैर मुसलमानों का फ़र्क जो है वो क्या क्या है। मसलन हम इस वक्त इस मुल्क में हैं, ये मुल्क किन का है? ईसाइयों का। ये मुल्क किन का है? ये मुल्क किन का है? उनका जो अपने आप को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पर, क्राइस्ट के नाम पर क्रिश्चियन कहलाते हैं कि क्रिश्चियन का माना यह क्राइस्ट को मानने वाले। तो ये एक लाइन है। तो मुसलमानों को जो ज़हन में ये बात आ गई कि हमारा इनसे सिर्फ मज़हब का इख्तलाफ है, ये बात गलत है। नौ वारिदीन यूरोप में नए नए वारिद होने वाले, यूरोप में नए नए लोग जो आने वाले हैं, यूरोप में नए नए लोग आने वाले जो नौ वारिद हैं, उन स्टूडेंट्स को यही बताया जाता है कि हमारा और इनका मज़हब का इख्तलाफ है। बस ये बात गलत है, ये बात गलत है। हमारा और इनका सिर्फ अकीदे और मज़हब का इख्तलाफ नहीं, इसके साथ साथ हमारा और इनका तहजीब का भी इख्तलाफ है। हमारी तहजीब और है, इनकी तहजीब और है। तहजीब क्या है? सिविलाइजेशन एंड कल्चर। मुसलमानों का जो तहजीबी विरसा है वो और है, और मुसलमान सिर्फ अकीदे में ही मुख्तलिफ नहीं, शरीयत में ही सिर्फ मुख्तलिफ नहीं, बल्कि इसके साथ साथ अपनी तहजीब में मुख्तलिफ है। तहजीब का माना रहना सहना। अब मैं एक बात की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ, ज़रा गौर करें। मुसलमानों की तारीख़ में ये है कि मुसलमान जहाँ भी हों, जहाँ भी रहें, वो अपनी औलाद से बेगाना नहीं होते। जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन पर आप एक तनकीदी जायज़ा लें तो मुसलमान जो हैं उनका रहने सहने का तरीका और उनकी तहजीब ये कि वो अपनी औलाद से फारिग नहीं होते। यहाँ ये तहजीब है। इन यूरोप वालों की तहजीब ये है कि बच्चा ज़रा जवान हुआ फिर वो माँ बाप से फारिग है, और माँ बाप ये समझते ही नहीं, माँ बाप ये समझते नहीं कि हमने इसको साथ रखना है। कहते जी अब ये जवान हो गया, बड़ा हो गया, लेट हिम फाइंड हिज ओन वे हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड। इसको खुद जानना चाहिए किस तरह रहना, कहाँ रहना। और बच्चा क्या हो जाता है? फारिग। माँ बाप तो इकट्ठे रह रहे हैं, माँ बाप तो इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन बच्चा जो है उसके बारे में कहेंगे कि वो जी अब ये इतना समझदार हो गया है, अपना अपना रास्ता ये खुद फाइंड करेगा, हमें क्या। तो बच्चे को साथ रखना ये किन की तहजीब है? मेरी बात समझ आ रही है? बच्चों को साथ रखना ये तहजीब है मुसलमानों की, इस्लाम की। इनकी तहजीब ये है कि बच्चों को साथ नहीं रखना, बच्चा जब जरा हो संभाल ले वो अपनी राह खुद मालूम करे। वो जिंदगी का पार्टनर या बीवी या शादी अपनी मर्जी से है, वो एक दूसरे को कर लेंगे,
لیکن بچوں کو ساتھ رکھنا ہے. یہ تہذیب کن کی ہے بھائی؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کی طرف توجہ تو فرمائیں. بچوں کو ساتھ رکھنا یہ تہذیب ہے اسلام کی. حتیٰ کہ مسلمانوں کے لیے سب سے بہترین وقت کون سا ہے؟ جب وہ نماز پڑھتے ہیں، جب وہ اللہ کے دور کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے دور پیش ہوتے ہیں، اور جب نماز پوری کر لی، رکعتیں پوری کر لی، تو اخیر میں کیا کہتے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز پر لگائے رکھ. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز پر لگائے رکھ. ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی. تو جب نماز کا آخری مرحلہ آیا، اولاد کو یاد کیا یا نہیں کہ مجھے بھی رکھ نماز قائم کرنے والوں میں. ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی. تو نماز سے بہتر اور کوئی وقت نہیں، اور اس سے زیادہ کوئی مبارک گھڑی نہیں. لیکن اس وقت بھی مسلمان تہذیب میں، اسلامی تہذیب میں یہ ہے کہ اولاد کو چھوڑنا نہیں. رب اجعلنی، اے پروردگار مجھے قائم رکھ، مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا. ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی. تو اولاد کو ساتھ رکھنا ہے یا علیحدہ کرنا ہے؟ جب نماز میں بھی، دعا میں بھی، اللہ کے حضور حاضری میں بھی ان کو ساتھ رکھا، تو زندگی میں ان کو ساتھ نہ رکھنا یہ فلسفہ حیات ہے مغربی قوموں کا. ساتھ نہ رکھنا ان قوموں کا. اور اسلامی تہذیب کیا ہے کہ ان کو ساتھ رکھنا ہے. اب اس کی ایک مثال ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اے انسان، تیرے ماں باپ اگر بوڑھے ہو جائیں، اما یبلغن الکبر احدہما او کلاہما، وہ بوڑھے ہو جائیں یا ایک بوڑھا ہو جائے، تو تم نے ان کو اف نہیں کہنا. مطلب یہ کہ تم نے ان کو برا اف نہیں کہنا، کوئی دل آزاری کا کلمہ تم نے نہیں کہنا. یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہوگا کہ یہ تبھی ہوگا نا ساتھ رہتے ہو. اور ساتھ ہی نہ رہتے ہو تو یہ ہدایت ہوتی کہ لا تقل لہما اف نہیں کہنا. تو اف نہیں کہنا یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ رہنا ساتھ ہی ہے. تو اسلام کا جو ان کا جو فیملی کلچر ہے جس سے یہ قوم بنتی ہے، حضور کی ختم نبوت چلتی ہے. ختم نبوت چلے گی. ختم نبوت کب چلے گی؟ جب امت ساتھ چلے گی. اور امت تبھی چلے گی کہ ان میں یہ تہذیب اپنی ہو کہ اپنی اولاد کو ساتھ رکھنا ہے، اس کو اپنی طرف سے جدا نہیں کرنا. وہ خود چھوڑ جائے اور بات ہے، لیکن خود تہذیب نہیں بتانی، یہ راہ نہیں بتانی کہ تم اور ہو ہم اور ہیں. تو فرمایا کہ تم نے نماز میں بھی یہی دعا کری کہ اے اللہ ہمیں نماز پر لگائے رکھ. ومن ذریتی. اور قرآن پاک سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کس طرح ہوگی. جنت کی زندگی اچھائی کے لحاظ سے ایک معیاری زندگی ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں کس طرح ہوں گے؟ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، کہ خاوند اور بیویاں، ہم وازواجہم وہ اور ان کی بیویاں ٹھنڈے سائے میں علی الارائک متکئون بیٹھے ہوں گے تکیہ لگا کر. تو فرمایا کہ ہم دوسرے مقام پر کہ الحقنا بہم ذریتہم، ان کی اولاد کو بھی ہم ساتھ لائیں گے، ملائیں گے. الحقنا، ہم ملا دیں گے ان کو ان کی اولاد کے ساتھ. تو معلوم ہوا کہ جنت میں معیاری زندگی بھی یہی ہوگی کہ ماں باپ ہوں اور ان کے ساتھ ان کی اولاد کو ملا دیا جائے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر اولاد کے عمل وہ نہ ہوں جو بڑوں کے ہیں، اولاد کے اعمال ویسے نہ ہوں، اچھے نہ ہوں جو بڑوں کے ہیں،
تو جب ہم ان کو ساتھ ملائیں گے تو یہ فرمایا کہ اس میں ماں باپ کا جو مرتبہ ہے اچھائی میں، بڑائی میں، نیکی میں اور ولایت میں اور اللہ کی دوستی میں اور گڈ ڈیڈز میں جو ان کا درجہ ہے ان کو گھٹائیں گے نہیں، ان کے ساتھ ملانے کے لیے فرمایا الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ لائیں گے، وما التنا من عملہم من شیء، اور بڑوں کے عمل سے کچھ کمی نہیں کی جائے گی، چھوٹوں کو اٹھا کر ہم ان کو ڈسکاؤنٹ دے دیں گے، ان کو رعایت دے دیں گے، چھوٹوں کو اٹھا کر بڑوں کے ساتھ لائیں گے، بڑوں کو چھوٹوں کے پیمانے پر نہیں اتاریں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ جنت کی زندگی میں بھی اولاد کو فارغ نہیں کیا گیا، تبھی تو کہا گیا الحقنا بہم ذریتہم۔ تو حضرات آپ جانیں یہ جو مسلمان نوجوانوں میں یہ خیال پھیلا ہوا ہے کہ ہمارا اور ان کا صرف عقیدے کا فرق ہے یا اعمال کا، ہماری نماز اور طرح اور ان کی یاد خدا اور طرح، یہ بات نہیں، صرف عقیدے کا فرق نہیں، ہمارا اور ان کا تعلق جو ہے، ان کا جو اختلاف ہے وہ عقیدے کے علاوہ ہمارا جو کلچر ہے مسلمانوں کا اپنا اس میں بھی ہے۔ مسلمان اپنی زندگی میں ایسے اعتبار رکھتے ہیں کہ جو اس کو کہتے ہیں کہ ہمارا جو فیملی کلچر ہے، فیملی کلچر مسلمانوں کا اور عیسائی قوموں کا مختلف ہے یا نہیں؟ کیا نماز کے آخر میں بھی اولاد کو ساتھ ہی رکھا گیا؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اولاد کو ساتھ رکھا گیا۔ جنت کا جو نقشہ بتایا گیا اس نے کہا الحقنا بہم ذریتہم۔ تو اب جو لوگ یہاں اس ملک میں آتے ہیں، آتے ہی ان کا عقیدہ بگڑ جاتا ہے اسلام کے خلاف کہ جی ہمارا اور عیسائیوں کا عقیدے کا تو اختلاف ہے، ہمارا اور ان کا نماز کا اختلاف ہے یا گرجوں اور مسجدوں کا اختلاف ہے، لیکن اس کے سوا کوئی نہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہمارا اور ان کا اپنا جو فیملی کلچر ہے اس میں بڑا اختلاف ہے۔ ہماری فیملی میں فیملی کو اکٹھا رکھا جاتا ہے، ان کی فیملی میں فیملی کو اکٹھا نہیں رکھا جاتا۔ آج جو مسلمان یہاں آئے ہوئے ہیں، جب آج سے 40-50 سال پہلے یہ اس ملک میں وارد ہوئے تھے تو ان کو وارد ہوتے ہی کانوں میں یہ باتیں ڈالی گئی کہ بس جی اپنا اپنا مذہب ہے، عقیدہ، باقی سب ہم ایک ہیں۔ انہوں نے تو اپنے کلچر کو قائم رکھنا تھا کہ جب اولاد جوان ہو جائے تو وہ اپنے پارٹنر سے خود ڈھونڈے۔ ان کی بیٹیاں جو ہیں وہ اپنے بوائے فرینڈ سے خود ڈھونڈیں، اور ان کو جب کہا جائے کہتے ہیں کہ لیٹ them find their own ways۔ تو مسلمانوں نے بھی اپنے ذہن میں یہ بات ڈال لی کہ ہمارا ان کا صرف عقیدے کا اختلاف ہے، باقی ہم سب ایک ہیں۔ اور آج جب اکثر لوگوں کی اولادیں ماں باپ کو چھوڑ چکی ہیں اور ماں باپ روتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر روتے ہیں، جب تذکرہ کرتے کہتے ہیں کسی نے ہمیں اس وقت بتایا ہی نہیں تھا کہ ہمارا ان کا کلچر کا بھی اختلاف ہے، ہمارا ان کا جو ہے فیملی کلچر اس میں اختلاف ہے۔ اس وقت اگر بتایا جاتا تو ہم اپنی نسلوں کو ساتھ رکھنے کے لیے اس وقت سے کوئی سوچتے۔ ہم نے کہا یہ عقیدے کا اختلاف ہے اور عمل کا اختلاف ہے، بس اور کچھ نہیں۔ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ اس وقت جب داناؤں نے یہ بات کہی کہ ہمارا ان کا کلچر کا اختلاف ہے، ہمارا فیملی اسٹرکچر اور ہے، اب پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے اور مغرب مشرقی تہذیب کے جو ادارے ہیں ان میں جب بھی بوڑھوں کے جنازے نکلتے ہیں وہ یا بیٹوں کے کندھوں پر یا پوتوں کے کندھوں پر۔ کیا بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ جب بھی جنازے بڑوں کے نکلتے ہیں تو کندھے پر اٹھانے والے کون ہیں؟ یا بیٹے ہیں یا پوتے ہیں۔ عمل کے لحاظ سے کتنے بھی مسلمان مختلف کیوں نہ ہو گئے ہوں، لیکن اب تک اتنا کلچر باقی ہے۔ اور یہاں مسلمان جب آئے تھے تو ایئرپورٹ پر ان کو بتا دیا تھا، اور جب کوئی علماء نے یہ کہا کہ نہیں ہمارا کلچر مختلف ہے تو انہوں نے علماء کی باتوں کی پرواہ ہی نہیں کی۔ تو اپنے کلچر کو باقی رکھنے کے لیے کیا طریقے ہیں؟
اس میں جب بھی کبھی قوم کے سامنے کوئی بات رکھی گئی کہ اپنے کلچر کو باقی رکھنے کے بغیر آپ اپنے دینی تقاضوں کو پورا نہیں کر سکیں گے، قرآن پاک نے صرف یہی نہیں کہا کہ تمہارے عقیدے اور اعمال، عبادت اور شریعت غیر مسلم مختلف ہے، نہیں، کلچر بھی مختلف ہے۔ اور کلچر یہی ہے کہ اولاد کو جدا نہیں کرنا، ساتھ رکھنا ہے، آخر تک ساتھ رہے۔ اب جب اکثر مسلمان گھر جو آج سے 40-50 سال پہلے آئے تھے اولاد سے اپنی گود خالی کر چکے ہیں، بعض کو پتہ بھی نہیں کہ اولاد کہاں کہاں ہے، اور ماں باپ جب کبھی انہیں احسان جتاتے ہیں کہ بیٹا ہم نے تمہارے لیے یہ کچھ کیا، تو ان کا ایک ہی جواب ہے کہ جو ہمارے لیے تم نے کیا دولت بنائی وہ ساتھ ہی لے جاؤ، ہمیں ضرورت نہیں۔ اس وقت پھر انسان کو ہوش آتی ہے کہ ہم کہاں گئے، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، جن پہ سہارا تھا۔ تو بزرگان محترم، تفصیل سے بات کہنے کا وقت نہیں، لیکن ہم نے اس ملک میں آ کر یہ جو پرانی اپنی باتیں یاد رکھنے کے لیے مختلف کانفرنس رکھی ہیں، کہیں ختم نبوت کانفرنس ہے، کہیں کوئی عنوان ہے، کہیں کوئی عنوان ہے، تو اس میں اپنے عزیزوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے ہم مذہب لوگوں کو ایک یاد دلائی جاتی ہے، کبھی ہم بھی تم بھی تھے، آج شنا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کہ ہمارے عقیدے میں مسلمانوں کا صرف عقیدہ اور شریعت ہی مختلف نہیں، ان کا تہذیبی کلچر بھی مختلف ہے۔ ڈاکٹر اقبال ایک بڑے عظیم مفکر گزرے ہیں۔ وہ جب اپنی ڈگری لے کر جرمنی سے اور لندن سے جب اپنے وطن پہنچے تو اسے مغربی قوموں کو مخاطب کر کہا ہماری تمہاری جنگی کلچر میں تہذیبی میں ہمارا مغرب سے صرف عقیدے کا نہیں اتنا فرق، ہمارا ان کا کلچر کا بڑا اختلاف ہے۔ تو اقبال نے مخاطب کو کہا تھا اے مغربی قوموں، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، کہ جس تہذیب کے، جس سویلائزیشن کے، جس کلچر کے تم پیچھے جا رہے ہو، اس سے تمہارے گھر نہیں رہیں گے، خاندان نہیں رہیں گے، تمہاری فیملی لائف نہیں رہے گی، تم اجڑو گے گرو گے، اجڑو گے گرو گے، اور بڑھو، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی۔ اب اتنی بڑی غلطی انہوں نے اپنی تہذیب میں کی، تو انہوں نے تو کی اور اس کا پھل ان کے سامنے ہے، اور وہ اس تہذیب کا پھل چکھنے میں کوئی تلخی محسوس نہیں کر رہے۔ لیکن مسلمانوں کی تو تہذیب ہی اور تھی، مسلمانوں نے بھی آتے ہوئے کہا نہیں وہ بھی آزاد، بچے آزاد ہیں جی، ان کو اپنی گپ کرنے دو، جو بچے آزاد پھرتے ہوں، آزاد گھومتے ہوں، اگر کبھی ماں باپ آپس میں ذکر کریں کہ یہ کیا، تو دوسرے کہتے ہیں نہیں جی بڑے جو ہو گئے ان کو کرنے دو، لیٹ دم انجوائے، لیٹ دم انجوائے۔ ان کو یہ کہتے ہیں کہ لیٹ دم انجوائے، اور جب وہ خود ان سے فارغ ہو جاتے ہیں تو کئی ایسے بھی یہاں بدبخت لوگ ہوئے کہ باپ کے مرنے کا پتہ وہ چند مہینوں کے بعد چلا بیٹے کو۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو دفن کرنے والا کوئی نہیں، کیوں کہ انہوں نے بڑی خوشی جا کر کہا تھا کہ ہمیں یہاں پاؤنڈ چاہیے اور کوئی نہیں۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ جنہوں نے پاؤنڈ کمائے ہیرے گوائے، ہیرے۔ اولاد کو لوگ کہتے ہیں ہیرا، اولاد کو لوگ کہتے ہیں عطیہ خدا کا ہے۔ تو ہاتھوں میں پاؤنڈ کمائے اور ہیرے گوائے، وہ قوم بھی کوئی قوم ہے؟ تو یہ پچھلی روایتوں کو یاد کرنا، یہاں جو لوگ بھی ذرا سرمایہ دار ہو جاتے، پیسے حاصل کرتے، تو وہ کرتے ہیں کہ مکان وہاں لیں، مکان رہنے کا وہاں لیں جہاں آگے پیچھے کوئی مشرقی تہذیب والا نہ ہو۔ کچھ بھائی تم نے بڑی دولت کمائی اور تم اونچے لوگ ہو، تو کہا تمہارا مکان، تو مکان ہوگا اس ایریے میں جس میں کہ اپنا کوئی مشرقی تہذیب کا آدمی، کوئی پاکستانی، کوئی انڈین، کوئی بنگلہ دیش کا، اور کوئی اپنی پرانی تہذیب کوئی ہم ہی نہ ہو، اور کہتے ہیں جی یہ بڑے لوگ ہیں۔
اور میں نے اپنے کمزور تجربے میں صرف جو گجرات سے آئے ہوئے مسلمان ہیں نا ان کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی بستیاں اکثر ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ قائم کی ہیں. انہوں نے کہا کہ بستیوں کو بسانے میں ہم اکٹھے رہیں. جہاں بھی آپ دیکھیں تو ان کے مکانات جو ہیں وہ ان بستیوں میں ہیں, ایک دوسرے کے قریب ہیں. صرف پاکستانی نوجوان جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اپنوں کے ساتھ ہونا ہماری توہین ہے, ہماری انسلٹ ہے. ہمیں لوگ دیکھ کر کہیں گے کہ یہ تو پرانے ہیں, یہ تو پرانے ہیں. وہ پرانے کی رٹ لگاتے رہے کہ ہمیں پرانا نہ کہیں, اور پھر سب کچھ ہاتھ سے گیا. کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا کر دوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا. کہ تمہاری ایک قوم ہے تو قومی احساس دلانے کے لیے جب کبھی بھی کوئی اجتماع ہوتا ہے تو مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ اپنی یاد تازہ کرو, اپنی تہذیب رفتہ کو آواز دو. تو حاصل بات یہ ہے کہ میں پاکستان کی جب انڈیا میں مسلمانوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان بنانا چاہتے ہیں, تو اس وقت جب سوال کیا گیا کہ تم پاکستان بنانا چاہتے ہو تو کیا دوسرے مذہب والوں کے ساتھ مل کر نہیں رہ سکتے, تو اس وقت ان کو قائد اعظم نے جواب یہی دیا تھا کہ دوسروں کے ساتھ مل کر رہ سکتے ہیں, ایک کنٹری میں مختلف مذہب کے لوگ اکٹھے رہ سکتے ہیں, لیکن وہ اپنی تہذیب گم کر دیں گے. ہندوستان میں مسلمان اتنی بڑی تعداد میں آ چکے ہیں کہ اب ان کا دوسری تہذیب میں گم ہو کر رہنا, کہ ہمارا کلچر ہندو کلچر سے مختلف نہ ہو یا ہمارا کلچر انگریزوں کلچر سے مختلف نہ ہو. نہیں, ہم کیونکہ بڑی تعداد میں ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح کسی ایک شہر میں ایک علاقے کے لوگ اپنی بستیاں بساتے ہیں, جیسا کہ انگلینڈ میں گجرات کے مسلمانوں نے اپنی بستیاں زیادہ ایک دوسرے کے قریب رکھی ہیں, اس طرح رہ سکتے ہیں, لیکن تہذیب اپنی کو پھر قائم نہیں رکھ سکیں گے. ہم اس لیے ملک چاہتے ہیں کہ اپنی تہذیب کو بھی قائم رکھیں. تو پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا صرف اپنی تہذیب کی خاطر, اور اسی سے یہ تہذیب کے دشمن ٹکراتے ہیں کہ جب ان خاندانوں کے لوگ اس ملک میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. اور پتہ اس وقت چلتا ہے جب ان کی گود خالی ہو چکی ہوتی ہے اور بچے ویران ہو چکے ہوتے ہیں, بھاگ چکے ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ توفیق عطا فرمائے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت مانتے ہیں تو اس کا معنی یہی ہے حضور کے بعد کوئی نبوت نہیں. تو ساتھ یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ حضور کی اس امت کے بعد کوئی اور امت نہیں, اس نبوت کے بعد کوئی نبوت نہیں, اور اس امت کے بعد کوئی امت نہیں. جب اس امت کے بعد امت نہیں تو اس امت نے کب تک چلنا ہے؟ دس کمیونٹی ول کنٹینیو اپ ٹو دا لاسٹ ڈے. قیامت تک یہی کمیونٹی جو ہے آگے چلتی رہے گی. تو اس امت باقی رہنا ہے. اور قادیانی کہتے ہیں کہ جی ہم بھی مسلمان ہیں, تو اس کا ڈائریکٹ ان کے بارے میں ایک سوال اٹھنا چاہیے کہ تم جو کہتے ہو کہ ہم بھی مسلمان ہیں, تم مسلمان کمیونٹی جو ہے امت, اس کو توڑتے ہو یا نہیں؟ تم نے الگ ایک کمیونٹی بنائی, حضور کی امت توڑ دی. حضور کی امت جو تھی اس کو تو تم نے کہا کہ اب یہ کافر ہیں کیونکہ انہوں نے نئے نبی کو نہیں مانا. تو حضور کی امت کو توڑ دی, نئی امت کا آغاز کیا. مرزا غلام احمد سب سے پہلے لدھیانہ میں گیا اور پہلی بیعت اسے وہاں کی. تو اس سے جب ایک نئی قوم بنی, ان کو انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ احمدی ہیں. نئی قوم بنی تو ان سے پوچھا گیا کہ پھر پہلی امت, پہلے جو مسلمان چلی آ رہی قوم, اور وہ تو ختم ہے, اب وہی بخشے جائیں گے جو میرے پیرا ہوں گے. جب انہوں نے یہ عقیدہ اختیار کیا تو کیا انہوں نے امت توڑ کر نہیں رکھ دی؟ اب ہم حضور کے ختم نبوت کا اقرار تبھی کریں گے جب ہم یہ عقیدہ رکھیں گے کہ یہ امت قائم رہے گی. اور کب تک؟ آخری دن تک. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ موقع عطا فرمائے. اسلام سے یہ نہیں کہتا کہ ختم نبوت کا اقرار کرو, اس کے ساتھ ساتھ بقائے امت کا اقرار کرو. بقائے امت کا کیا؟ کہ اس امت میں باقی رہنا ہے اور باقی رہے گی. حضور نے فرمایا کہ اختلافات کتنی کیوں نہ پھیل جائیں,
مسلمان کتنے ہی فرقوں میں متلاقہ ہو جائیں لیکن سچ کی روشنی پھر بھی جگمگاتی رہے گی اور قوموں کو بلاتی رہے گی. لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کا ایک حصہ ہمیشہ تک رہے گا. آپ سب کا عقیدہ ہے کہ نہیں ہمیشہ تک رہے گا؟ آپ سب کا عقیدہ ہے؟ اگر یہی عقیدہ ہے تو پھر امت کے ساتھ اکٹھا ہونے کا مظاہرہ کرنے کے لیے مسائل آپ نے پہلے بھی سنے ہیں اور سنتے رہیں گے، وہ اتنے ہی ضروری جتنا ایک مظاہرہ کرنا ہے کہ حضور کی امت باقی ہے، امت باقی ہے اور باقی ہے اور باقی رہے گی. اپنے عمل سے بتا دو، نوجوانوں کو جتلا دو، اسٹوڈنٹس کو بتلا دو، ان کے دماغ میں یہ بات آ جائے کہ جس طرح حضور کی نبوت باقی، حضور کی امت بھی باقی. وما علینا الا البلاغ.